اچھا علی بھائی یہ بتائیں، نماز جنازہ پڑھ لی، اب نماز جنازہ پڑھنے کے بعد پھر دعا مانگیں؟ نماز جنازہ پڑھنے کے بعد قبر پہ دعا ہے، نماز جنازہ کے بعد تو ثابت نہیں ہے نا دعا۔ نماز جنازہ کے فوراً بعد جو اجتماعی دعا مانگی جاتی ہے نا، یہ بھی ثابت نہیں ہے، اور فرض نماز کے بعد جو اجتماعی دعا مانگتے ہیں نا دیوبندی، وہ بھی ثابت نہیں ہے۔ اب دیوبندی بریلویوں کہہ رہے ہوتے ہیں جنازے کے بعد کی دعا ثابت نہیں، انہوں نے پوچھو اللہ مجھے تسی فرض نماز کے بعد کر دیو جو رائے ویڑ میں نہیں ہوتی ہے۔ رائے ویڑ میں فرض نماز فیٹ ساڑھے جواب تو اس طرح نہیں ہون گے پھر کہ اسی ایک تین جناباں کے سارے جناب تو ایک ایک پڑھتے جاواں گے سیدھا سیدھا۔ جو بندی جب کہتے ہیں نا جناب یہ بریلی نے دعا کی تو کٹ لی جنازے والی، ان کو اتو ہی کٹی ہے جدو فرض نماز تو بعد والی کٹی ہے، وہ کہتے ہیں وہ تو ایوی کٹی ہے، ان کا پھر انہوں نے ایوی کٹی ہے، منو نا۔ رائے ویڑ میں آپ چلے جائیں فرض نماز کے بعد دعا نہیں ہوتی ہے، ادھر آپ پوچھیں نا ان سے کہتے ہیں نہیں ثابت نہیں ہے، حضرات فرماتے ہیں انہوں کو جڑی اتنے سے، اور یہاں اہل حدیث کو ٹانٹ کر رہے ہوتے ہیں دعا نہیں منکر ہے، یعنی کتنی دوغلی پالیسی ہے۔ اور جو ابو داؤد میں حدیث موجود ہے وہ چیپٹر ہی ہے قبر پہ دعا والا، وہاں سے بریلوی حدیث پیش کرتے ہیں کہ جب یعنی آپ بھائی کو دفنا، وہ پوری حدیث لینا کہ جب بھائی کو دفنا چکو پھر اس کی قبر پہ اس کے لیے سوالوں کی استقامت کی دعا مانگو۔ قبر پہ دعا کرنا سنت ہے، بلکہ مسلم شریف میں حدیث ہے حضرت عمر ابن عاص نے وصیت کی تھی کہ جب میں مر جاؤں میری قبر پہ اتنی دیر بیٹھے رہنا جتنی دیر ایک اونٹ کو قربان کر کے نہر کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے، تاکہ میں اپنی قبر کے ساتھ مانوس ہوں اور منکر نکیر کو سوالات کے جواب دوں۔ یہ بڑی ڈیٹیل حدیث ہے، صحیح مسلم میں 321 نمبر ہے کتاب الایمان کے اندر۔ تو یہ مطلب قبر پہ دعا ہے۔ باقی یہ کہنا جنازے کے بعد دعا کی کیا ضرورت ہے قبر پہ بھی، تو جیسے فرض نماز کے بعد بھی تو دعائیں ہم کرتے ہیں نا، انڈیویجول تو کرتے ہیں اللہم انت السلام منک السلام، حالانکہ نماز میں بھی دعائیں کر چکے ہوتے ہیں، وہ علیحدہ سے اذکار ہیں، یہ علیحدہ سے اذکار ہے۔ اچھا علی بھائی اس سے ایک اور سوال نکلتا ہے، نماز کے بعد کے جتنے بھی اذکار ہیں عموماً وہ ساری دعائیں ہیں۔ جی دعائیں ہیں۔ اب وہ جو دعائیں رپورٹ ہوئی ہیں وہ صحابہ نے سنی ہیں، تو اس سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ جہرن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی۔ جی بالکل اس طرح ہی ہے، وہ اس طرح نہیں۔ اگر کوئی جہرن پڑھ رہا ہے اور پیچھے کوئی آمین کہہ دیتا ہے تو وہ بدعت ہو جائے گی؟ نہیں اس طرح نہیں ہوتا۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تعلیمات یعنی دی ہیں نا دعا کے حوالے سے، وہ بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود جان بوجھ کے اس کو بلند آواز میں پڑھ دیتے تھے، یہ عادت نہیں ہوتی تھی امت کو سکھانے جی سکھانے کے لیے۔ جیسا کہ اما عائشہ روایت کرتی ہیں کہ آپ فجر کی پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری میں قل هو اللہ احد پڑھتے تھے، وہ ایک دفعہ آپ نے سنوا دیا ان کو۔ اسی طریقے سے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض کا ظہر اثر میں بھی جب صورت ملائی تو چند آیات بلند آواز میں پڑھ دی تاکہ ہمیں پتہ چل جائے، تبھی تو صحابہ نے روایت کی نا، یہ عمومی عمل نہیں تھا۔ یہاں بھی جو سنت اذکار ہے یہ نہیں کہ آپ ہمیشہ ہی بلند آواز سے کرتے تھے، ایک دو بار کر کے تعلیم فرما دیے ہوں گے، کبھی اونچی آواز سے کبھی بٹھا کے، اس لیے تو اذکار بھی 17 کے قریب ہے۔ یہ گرین کارڈ ہمارا یہ صبح شام کے جو اذکار ہے فرض نماز کے بعد کے اذکار چھپا ہوا ہے نا، اور یہ بلو کارڈ ہمارا چھپا ہوا ہے صبح شام کے اذکار، تو یہ دعائیں مطلب دعائیں اور اذکار ہیں اس طرح۔ اچھا ایک نئی چیز اب شروع ہو گئی ہے یہ دعوت اسلامی کی مساجد میں کہ جب نماز جنازہ ختم ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد درود و سلام کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، میت کو سامنے رکھ کے۔ اب یہ کہ نئی چیز کیا ہے؟ میرے بھائی جب گیئر الٹا لگ جائے نا اس کے پھر رزلٹ یہی نکلیں گے۔ جب انہوں نے ایک فارمولہ گھاڑ لیا کہ آپ جو بھی نیکی کا کام کرتے ہیں جس وقت مرضی کریں وہ نیکی ہے اور سنت حسنہ ہے، یہ اس کو کہہ دیں بدعت حسنہ ہے، پھر وہ نکاح کے بعد بھی کریں سر وہ میں کریں گے، آپ یہ مشورے نہ دیں۔ ہاں یہ جناب یہ مشورہ جناب بھگت چکے ہیں۔ اہل حدیثوں نے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب عالمی میلاد کانفرنس کرواتے تھے، یہ ہر سال کہیں کہ یار اگر یہ واقعی عید کا دن ہے تو نماز کیوں نہیں پڑھاتے؟ طاہر القادری نے نماز بھی شروع کرا دی ہے۔ جی انہوں نے یعنی جب بالکل آسم کی پیدائش کا وقت آتا ہے نا تو انہوں نے وہاں پہ نوافل کی جماعت شروع کروا دی تہجد کی کہ یہ ہم شکرانے میں پڑھ رہے ہیں آپ سے کی پیدائش کے، تو خدا نہ آئے مشورے نہ دو ایک گاٹے فٹ ہو جان گے جی انہوں نے شروع کر دینا جی سب کچھ۔ اب مسئلہ ہے کہ ان کا گیئر لگ چکا ہے الٹا، اب وہ سارے معاملات کرتے جا رہے ہیں۔ اس کو جواب ان کو یہ نہیں دینا آپ نے، آپ ان کو وہ جواب دیں جو یہ کر نہیں سکیں گے، اور انجینئر صاحب تو ہم دس دینے ان سے کہیں کہ آپ جنازے کی جو نماز ہے اس کی بھی اذان شروع کروائیں، اور عید کی جو نماز ہے اس کی بھی اذان شروع کروائیں، اور اقامت بھی شروع کروائیں۔ یہ اتنی بڑی شڑول ہے کہ یہ نہیں کر سکیں گے
کیونکہ فقہ حنفی کی پرانی کتابیں بھی چینج کرنی پڑ جائیں گی ساری. تو ان کو کہ یار سنت حسنہ ہے, اذان کی آواز سے بخاری مسلم میں حدیث ہے شیطان کتنے کلومیٹر یعنی وہ 40 میل دور بھاگ جاتا ہے, اس کی ہوا خارج ہو جاتی ہے. تو یار جنہوں نے آنا ہی سال کے بعد مسجد میں ہوتا ہے, عید کے لیے اذان ہی کو نہیں دیتے, آپ شیطان نساؤ یار, شروع کراؤ. ٹھیک ہے, تو یہ وہ کہیں گے نہیں جی ثابت نہیں. ان کو کہ آپ کی تو ڈیفینیشن ہی نہیں ثابت ہو رہی, آپ تو کہتے ہیں جو بھی نیک کام ہے جس وقت مرضی کر لو وہ ثابت ہے. اچھا, بریلوی مساجد میں کیا ہوتا ہے کہ جمعے کی نماز کے بعد درود و سلام پڑھا جاتا ہے کھڑے ہو کے, تو یہ آپ کے علم میں ہے یہ کب سے سٹارٹ ہوا, یہ طریقہ کار کس نے نکالا, کیا ہے یہ کچھ؟ وہ جس نے بھی نکالا جی انہوں نے نکالا ہوا ہے, ان کو پتا ہے کہ انہوں نے سب کچھ کام شروع کیا ہے. اب مسئلہ یہ تو ہے نہیں, وہ تو ان کی تو یہ مسئلہ ہی نہیں ہے نا کہ کب نکلا ہے. وہ کہتے ہیں آج بھی آپ نکال دیں نا کوئی چیز تو جائز ہے. جائز ہے. دیکھیں دعوت اسلامی والوں نے اقامت سے پہلے درود و سلام شروع کر دیا, پہلے اذان سے پہلے تھا نا, اب اقامت سے پہلے بھی کیا. یہ تو آپ تب ان کو بتایا نا کہ یہ آپ نے کل شروع کیا, وہ کہیں گے جناب اسی کل ایک اور شروع کر لگے جائے. دسو, جب انہوں نے ایک فارمولہ ہی ایسا بنا لیا ہے, آپ مرض کو پکڑے, انہوں نے فارمولہ ایسے بنا لیا ہے کہ وہ سب کچھ کریں گے, اس فارمولے کو پکڑے. یہ میں آپ کو بتاتا ہوں, میں نے بدعت کے اوپر مسئلہ 75A اور B 5 گھنٹے کی گفتگو ریکارڈ کروائی ہے. ان کا پتہ کیا فارمولہ, یہ کہتے ہیں کہ جو بھی کام نیکی کا ہے اگر وہ منع نہیں تو آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ انہوں نے ڈیفینیشن بنا لی ہے. ہم کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملے سے ہی منع فرما دیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا فہو رد, بخاری مسلم میں, جس نے ہمارے دین میں جو ہم نے دین سکھایا ہوا ہے اس میں کوئی نئی چیز داخل کر دی وہ مردود ہے. وہ کہیں گے یہ پنکھے یہ وہ, ان کو پوچھے پنکھا کیا آپ نیت کرتے ہیں تھلے اس پنکھے دے, اوپر اس قالین دے, منہ طرف اے سی شریف اینڈ خانہ کعبہ شریف, اللہ اکبر, یہ دین ہے؟ یہ دین کو سپورٹیو چیزیں ہیں, یہ دین میں طریقے ہیں, یہ دین کی بدعتیں نہیں ہیں. ہوائی جہاز میں سفر کرنا یہ طریقہ ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی وہاں پہ ویل چیئر کے اوپر طواف کعبہ کرتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ پہ کیا تھا, کر رہا تھا, کعبے کا ہی طواف ہے. دین اپنی اصلی جگہ پہ قائم ہے, اس کے صرف طریقے میں فرق آ رہا ہے. اس طرح یہ تسبیح ہم یوز کرتے ہیں, اب اس کی جگہ الیکٹرانک کاؤنٹر آ گئے ہیں, یہ طریقہ ہے, لیکن پڑھ رہے ہم وہی اذکار ہے, یہ طریقے ہیں. لیکن اگر کوئی فجر کی 2 کی بجائے 3 فرض پڑھنا شروع کر دے, دین میں بھی دین میں بھی یہ دھوکہ دے رہے ہیں. ان کو سمجھے, یہ جو انہوں نے ساری چیزیں ایڈ کی ہیں یہ دین میں ایڈ کی ہیں. اذان کے ساتھ صلاۃ والسلام, اذان کے بعد درود شریف پڑھے اور الوسیلہ والی دعا مانگے. صحیح مسلم میں حدیث ہے, اذان کا جو جواب دے درود شریف پڑھے الوسیلہ والی دعا مانگے, میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو جائے گی. وہ ٹھیک ہے. خود غلام سعود سیدی صاحب نے اتنی سخت اس پہ کیا ہے, انہوں نے بریلوی ہو کے انہوں نے لکھا ہے شرح صحیح مسلم میں کہ حضرت بلال ہم سے بڑے عاشق رسول تھے لیکن وہ اذان سے پہلے درود نہیں پڑھتے تھے. آپ اس مسئلے کے اوپر ایمفسائز نہ کیا کریں. ٹھیک ہے, تو ان میں بھی لوگ موجود ہیں جنہوں نے یہ چیزیں ہائی لائٹ کی, تو ان کی ڈیفینیشن غلط ہے. ان کو بتائیں یہ چیز. دوسری چیز ان کو بتائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے سے پہلے کہتے تھے اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آگاہ ہو جو سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے اور ہدایت یافتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے. وشر الامور محدثاتها وكل محدثۃ بدعہ وكل بدعۃ ضلالہ وكل ضلالۃ فی النار. صحیح مسلم میں ہے, سنن نسائی میں ہے, ابن ماجہ میں موجود ہے کہ دین میں ہر نیا کام بدعت ہے, بدعت گمراہی ہے, گمراہی دوزخ میں لے جانے والی ہے. جب آپ ایک جوامع کلمات کے ساتھ, صحیح مسلم میں حدیث ہے مجھے جوامع کلمات کے ساتھ بھیجا گیا, جب آپ ایک جملے میں کہہ رہے ہیں کہ جس نے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کے کوئی بھی راستہ نکالا ہے نا تو وہ بدترین راستہ ہے, چاہے وہ نیکی کا بھی کام ہے. آپ کوئی کہ میں زور کے 4 کی بجائے 5 فرض پڑھوں, یہ 6 پڑھ دوں, یا مغرب کے 3 کو میں 4 کر دوں, چاہے وہ نیکی کا کام کر رہا ہے لیکن وہ مردود ہے, کیونکہ رول ماڈل پروفٹ کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بخاری مسلم میں حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا تعلیم فرمائی, اس میں الفاظ تھے بنبی کا ارسلتا, ایمان لائے میں اس کتاب پہ جو تیرے نبی کے ساتھ نازل ہوئی. صحابی نے جب وہ دعا ریپیٹ کی نا تو پڑھ دیا برسولی کا ارسلتا, اس سے بھی بہتر دعا کر دی. نبی تو 1,24,000 ہے لیکن رسول 315 ہے, رسول سپرلیٹو ڈگری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا تم وہی کہو جو میں نے تعلیم فرمایا, تم نے میرے الفاظ کیوں بدلے. انہوں نے آگے آرگومنٹ نہیں کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تو بہتر مطلب کہا ہے, رشتے چلے نمبر لے گئے, یہ نہیں انہوں نے آگے سے کہا. ان کو پتا تھا کہ یار یہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے. پھر
जामिया तिरमिज़ी में हदीस है, एक सहाबी अब्दुल्ला बिन उमर की मौजूदगी में एक बंदे को छींक गई, उसने कहा अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अब्दुल्ला बिन उमर ने कहा कि मैं भी दुरूद शरीफ पढ़ता हूँ, लेकिन यहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दुरूद नहीं तालीम फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह ही कहो। अब ये बरेलवी को होता ना, वो कहना जी तुसी बड़े बड़े मुनकर हो दरूद है, दरूद दसो मना किथे है पढ़ना, यही कहते हैं ना। जब हम कहते हैं कि जी जुम्मे के बाद दरूद पढ़ना, दरूद सलाम पढ़ना तालीम नहीं फरमाया, वो कहते हैं नहीं दरूद सलाम तो हर वक्त अल्लाह पढ़ रहे हैं, फरिश्ते पढ़ रहे हैं। एक गल अब्दुल्ला बिन उमर को भी समझाओ ना, उनको तो उसने आगे से नहीं कहा कि आप दरूद के मुनकर हैं, उनके बल्कि पहले ही वो डिफेंसिव मोड में चले गए, उनका मैं भी कहता हूँ वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, लेकिन यहाँ पर नहीं। तो ये बड़े यानी जिसको कहते हैं ना कि बड़ी जुर्रत कर रहे हैं, फिर उससे बड़ी जुर्रत है कि दीन में एक चीज दाखिल करते हैं जो नहीं करता उस पर फिर कदगन लगाते हैं। ये वैसे कहते हैं, हम कब कहते हैं मिलाद मनाने को वाजिब है, हम तो कहते हैं मुस्तहब काम है, कर लो सवाब, ना करो तो कोई गुनाह नहीं। हम कहते हैं जी माशाल्लाह इतने शरीफ अगर आप होते हैं, मरना जाते अगर यकीन होता कि तू यही अकीदा रखता है, ठीक है, लेकिन ये नहीं। फिर ये शेर अहमद या नईमी ने क्यों कहा है कि निसार तेरी चहल पहल पे हजारों ईदें रबीउल अव्वल, सवाए इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। नहीं अहमद खान नहीं, मुफ्ती अहमद जहां नईमी का शेर है, नहीं उनका नहीं है, अहमद जहां नईमी का, मुझे पता है। निसार तेरी चहल पहल पे हजारों ईदें रबीउल अव्वल, सवाए इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। ये अहमद बरेलवी साहब इनका शेर है, मुफ्ती अहमद जहां नईमी साहब का, उन्होंने जालक के अंदर नकल किया। ये शेर फिर क्यों कहा है इन्होंने? ये तो नहीं कहना चाहिए इनको, इब्लीस तो कह रहे हैं, स्लोगन भी यही होता है इनका, हाँ। अगर लिखा हुआ भी यही। तो फिर मुस्तहब, एक मुस्तहब काम कोई नहीं कर रहा, उसको आप इब्लीस कह रहे हैं, ठीक है, और वो ऐसा काम जो खुद आप मानते हैं कि 650-700 साल के बाद शुरू हुआ है, ठीक है, और आप उसके ऊपर कदगन दूसरों के ऊपर लगा रहे हैं, कहते हैं लेकिन बाद में उसको हिस्सा बना लेते हैं। हाँ। वो बच्चे वो वाले हैं कि जो बहुत छोटे बच्चे हैं जिनसे खतरा है कि मस्जिद के अंदर वो कोई इस तरह का मामला कर देंगे। अगर छोटे बच्चे भी हैं और उनमें आप यानी पैम्पर्स वगैरह का या बाकी का इत्तेमाम करते हैं तो उसमें कोई अर्ज नहीं है। बाकी मस्जिद के एतबार से किसी हद तक ये बात सही होती है कि मस्जिद में छोटे बच्चे डिस्टर्बेंस करते हैं। उसके लिए तरीका ये है कि आप मस्जिद में सफ की एक्सट्रीम पे खड़े हों, और अब अगर ये दाईं तरफ खड़े हैं तो दाईं तरफ बच्चों को खड़ा करें ताकि सफ का टूटना लाजिम ना है। देखिए दूसरी तरफ ये भी तो है ना कि बच्चों की सफ पीछे होनी चाहिए, और तो ये हाँ। दूसरा हाल ये है कि आप अगर उनको सफ पे खड़ा करना चाहते हैं तो आप राइट या लेफ्ट एक्सट्रीम पे खड़े हो जाए और अपने साथ खड़े कर ले, वहां तो कोई भी मना नहीं करेगा। भी हटा देते बहरहाल चले, वो एक बेटर सोल्यूशन है। लेकिन अगर पॉटी ट्रेन बच्चे हैं, आपको 5 साल का या 8 साल का बच्चा, तो वो तो वो होता है, लेकिन वो फिर भी अगर पीछे कर पा रहे, ये एक मसला रहता है जब बच्चों को। चले ये सोशल इशू है, इसको रिलीजियस इशू नहीं है, इसको सोशली रिजॉल्व। अच्छा, दुनिया मस्जिद में दुनियावी बातें नहीं हो सकती, ये अमूमन कहा जाता है, और वो मस्जिद में हंसना कब्र में अंधेरा लाता है। हम जब नबवी जिंदगी देखते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो हमें समझ में आता है कि हर काम मस्जिद में हो रहा है। मतलब हर अगर कोई हिजरत करके भी आ रहा है तो मस्जिद में पहले हाजिर हो रहा है, गैर मुस्लिम भी आ रहा है मस्जिद में आ रहा है, जंगों के बारे में डिस्कशंस हो रही है मस्जिद में हो रही है, हर काम मस्जिद में हो रहा है। यहाँ हमें दुनिया का कोई चीज हम डिस्कस ही नहीं कर सकते। मतलब सर जंगों के बारे में अगर डिस्कशन हो रही है ना, तो ये कोई फिल्मों के बारे में तो डिस्कशन नहीं हो रही ना, ठीक है ना, इसका फर्क भी देखें। दूसरा ये रिवायतें बहुत कमजोर हैं जो पेश की जाती हैं, मस्जिद में हंसना कब्र में अंधेरा लाता है, ये जाली रिवायतें हैं। ये बात ठीक है कि मस्जिद का एक प्रोटोकॉल है, मस्जिद का एहतराम है। सही बुखारी मुस्लिम हदीस है, जो प्याज खाए हमारी मस्जिद से दूर रहे। तो जाहिर है कि मस्जिद में उसकी यानी आपने सफाई का एहतमाम करना है। और एतकाफ वाले जिस तरह उधम मचाते हैं मस्जिदों के अंदर, वो तो इस चीज़ की मुतकाजी है कि इन चीज़ों के ऊपर एम्फसाइज किया जाए कि मस्जिद का एहतराम होना चाहिए और मस्जिद की सफाई। और सिर्फ मस्जिद में जहाँ नमाज पढ़ी जाती है उसकी सफाई नहीं, मस्जिद का टॉयलेट भी साफ रखना चाहिए। लोग समझते हैं टॉयलेट जो है ये इसमें खैर है, मस्जिद के टॉयलेट को भी सही तरीके से साफ ना करना, एक बंदे ने यूज किया है, वो भी गुनहगार हो रहा है, ज़ाहिर है लोगों को तकलीफ दे रहे हैं। मस्जिद में बैठकर किस किस्म की बातें करना जायज है? मस्जिद में हर वो बात करना जायज है कि जो शरी यानी हुदूद के अंदर जायज है। मतलब दुनियावी बात में भी अगर किसी की इस्लाह कर रहे हैं, किसी की दिलजोई कर रहे हैं, वो ये भी सवाब का करना चाहिए। असहाबे सुबह ये किया करते थे ना। नहीं वो तो कहते हैं दुनिया की बात नहीं, वो इस तरह है ना, वो आपसे समझे वो दुनिया की बातें आप समझे वो कौन सी हैं। जैसे कि मुस्लिम शरीफ में हदीस है कि जो कोई अपनी गुमशुदा चीज का ऐलान मस्जिद में करे, तुम उसको कहो कि अल्लाह करे तुम्हें चीज ना मिले, क्योंकि मस्जिद इस काम के लिए तो नहीं बनाई गई है ना।
کہ مسجد کو آپ منڈی بازار بنا لیں. جس طرح آپ گاؤں ایریا میں چلے جائیں نا, تو اگر گاؤں میں کوئی سبزی بیچنے والا آتا ہے تو مسجد کے اسپیکر سے اناؤنسمنٹ ہو رہی ہے کہ وہ فلانا آ گیا کہ سبزی لے لو دیکھو لو جا کے. تو مسجد کو پھر اس طرح تو نا اس کو ایک اماج کا بنا لیا جائے, اس حوالے سے اس کا پروٹوکول ڈیکورم برقرار تو رہنا چاہیے. جب مسجد میں کھانا پینا کر سکتے ہیں؟ ہاں خاص کر سکتے ہیں, کیوں نہیں کر سکتے. اچھا یہ ساری چیزیں تو منع ہوتی ہیں مسجد میں باہر, منع آپ کے لیے ہوتی ہے, علماء دیکھیں مسجد میں کھا رہے ہوتے ہیں بیٹھ تو کے, صحیح ہے. اب آپ کے لیے منع ہے نا یار, یہ ساری آپ ڈگری لیں جا کے علماء سے. یہ ساری چیزیں حلال ہو جاتی ہیں اس وقت جب آپ مسجد کے اندر داخل ہیں اور کہہ دیں نویت سنت الاعتکاف. وہ یہ تو جعلی باتیں انہوں نے بنائی ہوئی ہیں. نویت سنت الاعتکاف کہنے سے کیا ہے, جب آپ مسجد کے اندر داخل ہو رہے ہیں, مسجد میں آپ جتنا وقت گزارتے ہیں وہ اعتکاف میں آٹومیٹکلی شمار ہوتا ہے. آپ وضو کرتے ہوئے کہتے ہیں نیت کرتا ہوں اس وضو کی خاص واسطے عشاء کی نماز کے, وہ جو آپ کر رہے ہیں اسی کی طرح. بخاری مسلم میں حدیث ہے, جو شخص نماز کے انتظار میں بیٹھا ہے گویا وہ نماز میں ہے. اب وہ نماز نہیں پڑھ رہا, صرف وضو کر کے مسجد میں بیٹھ گیا, تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرما رہے ہیں, وہ نماز کی حالت میں. اس طرح ایک بندہ مسجد میں آ گیا ہے تو وہ اعتکاف میں خود بخود اس کو ثواب مسجد میں بیٹھنے کا مل رہا ہے. جو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ 7 لوگوں کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا, اس میں سے ایک یہ ہے کہ جس کا دل مسجد میں اٹک رہا ہو. مسجد میں خود بیٹھنا ایک بہت بڑی عبادت ہے, اور مسجد میں بیٹھنے کے لیے باوضو ہونا بھی ضروری کوئی نہیں ہے. ہاں غسل والا معاملہ ہے کہ بے غسلہ مسجد میں نہیں رہ سکتا. کوئی نہ کہ 3 چیزیں مثال کے طور پہ کھانا, سونا, دنیاوی باتیں کرنا ناجائز تھی, حرام تھی. آپ نے کہا نویت سنت الاعتکاف ساری چیزیں جائز ہو. ہاں وہ یہ تو انہوں نے بنایا نا دعوت اسلامی والوں نے, اس کے بغیر ہی جائز ہے, لیکن مسجد کا احترام بھی ہو نا. مطلب مسجد میں سوتے وقت نیچے کو بستر بچھانا چاہیے, یہ نہ ہو کہ کوئی ایسا مسئلہ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے مسجد کی صف ناپاک ہو جائے. تو یہ سارے ایشوز کو بھی پیرلل میں ریزالو کریں.